السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک 2025 کے شروع ہونے میں بس اب کچھ ہی دن باقی ہیں۔ رمضان 2025 کے شروع ہونے سے پہلے یہ ایک کام آپ ضرور کر لیں، کیونکہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ اسے حاصل ہو جائیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے رمضان کی تمام برکتیں، رمضان کی تمام رحمتیں اسے مل جائیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ ایک کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ ایک کام کرتے ہیں نا، تو آپ کو رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ ضرور انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوں گی۔ رمضان یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس امت پر کہ اللہ نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا ہے کہ جس میں ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیے جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کو اگر ہم پائیں اور اس کی برکتیں اور رحمتیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائیں، یہ ایک کام آپ نے رمضان 2025 کے شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے کہ گناہوں کے جتنے بھی آلات ہیں، گناہوں کے آلات، ٹیلی ویژن، یعنی اس طرح کے کنیکشن لیے ہوئے ہیں جس میں ڈرامہ ہو گیا۔ ٹیلی ویژن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بند کر کے رکھ لیں، اچھی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، غلط چیزیں دیکھنا بند کر دیں۔ اس طرح کے چینلز آپ اڑا دیں، ریموو کر دیں، اس میں ڈرامہ، فحاشی، عریانی دکھائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح موبائل فون کو آپ اپنے پاک صاف کر لیں۔ موبائل فون میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں جو گناہوں میں مبتلا کرنے والی ہیں ان کو ختم کر دیں۔ ٹک ٹاک ہے، اسی طرح بعض لوگ ٹک ٹاک روزہ رکھ کر ٹک ٹاک دیکھتے رہیں گے، جو بھی چیز آ رہی ہے، سانگ آ رہے ہیں، فحاشی والی ویڈیو ہیں، جس طرح کی ویڈیو وہ دیکھتے رہیں گے۔ حالانکہ ایسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور گناہوں میں مبتلا رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور سوا کے، بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ رکھ کر اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا بند نہیں کرتا، فحش گوئی بند نہیں کرتا، اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے وہ اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتا، برے اعمال میں مبتلا رہتا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتا ہے، تو ایسے روزہ دار کے روزے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو سوائے بھوکے اور پیاسے کے رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نوجوان ہے، گرل فرینڈ ہے، سٹاپ کر دے ایک مہینے کے لیے، نہیں بھئی اب ختم۔ اور اس نیت سے کہ اے اللہ، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ پر، تو مجھے اس توبہ پر استقامت عطا فرما ایک مہینے کے لیے۔ کیونکہ یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، یہ ریالٹی میں بیان کر رہا ہوں۔ سحری میں ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہاں میرے شونے بابو نے سحری کر لی ہے، اٹھ گئے ہو، یہ فلاں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا، میری ساتھ والی سیٹ میں ایک نوجوان تھا جس کی عمر بامشکل وہ 20-22 سال ہوگی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ تقریباً رات 12 بجے تک تو میں جاگتا رہا، میں نے دیکھا وہ ٹک 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 لگا ہوا ہے، تو میں نے اپنے پیار سے اس سے پوچھا، بات چیت چلائی اس سے، پھر میں نے اس سے پوچھا کس سے بات کر رہے ہو، اتنی رات گئے؟ مجھے پتا تو تھا، لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو، تو اس نے کہا جی میری گرل فرینڈ ہے۔ میں نے کہا یہ تو غلط ہے، آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہے نا، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لڑکیاں ہیں، بوائے فرینڈ ہے، چھوڑ دو اس نیت سے کہ اے اللہ، میں نے یہ کر لیا ہے، اب تو مجھے اس پر استقامت عطا فرما، اس گناہ سے میں نے توبہ کر لی ہے، اے اللہ اس توبہ پر مجھے استقامت عطا فرما، اے اللہ میں آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ چیزیں، یہ گناہ میں جتنے بھی ہمیں لے جانے والے کام ہیں نا، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ ایسا نہ ہو آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ ہر برے اعمال میں مبتلا ہیں، ہر برا کام آپ جائز سمجھ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ٹیلی ویژن ہے، ڈش کیبل، یہ چیزیں، ان ایسے چینل ہی اڑا دیں جس پر ڈرامہ لگتے ہیں، جس پر وہ اس طرح کے سیریل دکھائے جاتے ہیں جو گھروں میں دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ اس طرح کے چینل کو اڑا دیں۔ ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ ٹی وی کو باہر پھینک دیں، نہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں، آپ دیکھیں، موبائل فون ہے، موبائل فون کو بھی آپ اچھا استعمال کریں،
اس میں نعتیں سنیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ترجمہ سنیں، بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، بیانات سنیں، اپنی اصلاح کریں، اچھی اچھی بکس اس میں آ جاتی ہیں، آپ انسٹال کریں اور پڑھ سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کریں، نماز سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھیں، بہت ساری چیزیں ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اچھا استعمال کرنا ہے اس موبائل فون کا۔ جتنی غلط چیزیں ہیں، غلط قسم کی ویڈیوز، غلط قسم کے لوگوں کو آپ نے جو فالو کر رکھا ہے، جو معاشرے میں جو ہے وہ بے حیائی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، ان کو انفالو کر دیں، ان کو انفالو کریں، ختم کریں۔ اپنے موبائل فون کو پاک صاف رکھیں، اپنی ارد گرد کے جتنے بھی آلات ہیں ان کو، جس طرح آپ رمضان کے لیے تیار ہو رہے ہیں نا، اسی طرح ان آلات کو بھی رمضان کے لیے تیار کر لیں کہ یہ چیزیں میرے ارد گرد ہوں گی، کہیں ان کے بہکاوے میں آ کر میں اپنے رمضان کو ہی برباد نہ کر بیٹھوں، میں اپنا روزہ ہی برباد نہ کر بیٹھوں۔ تو یہ چیزیں میں ہر رمضان آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے پوری شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ کچھ ریئلٹی پر مبنی باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔